جنات اپنے بچوں کی تربیت پر بہت توجہ دیتے ہیں، انہیں کبھی کھلا نہیں چھوڑتے، آوارہ نہیں رکھتے۔ حتیٰ کہ جو شریر جنات ہیں وہ بھی اپنے بچوں کی تربیت کو پوری توجہ دیتے ہیں، یعنی انہیں شرارت سکھاتے ہیں، شرارت میں ان کی تربیت کرتے ہیں، آگ لگانے، آگ جلانے، برباد کرنے میں، اور ان کو اپنی زندگی کے تجربات میں بہت آگے رکھتے ہیں۔ میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ پرانے جن ان کو ایسے استادوں کے پاس بٹھاتے ہیں، یعنی جنات اساتذہ جنہوں نے ساری عمر بدمعاشی، شرارت، چوری، دھوکہ اور فریب کیا، یہ ان کے بچوں کو بھی وہی کچھ سکھاتے ہیں۔ اسی طرح جو نیک، شریف، صالح اور بزرگ جنات ہیں یا سادہ زندگی گزارنے والے جو کہ جرائم پیشہ اور بدمعاش نہیں، وہ بھی اپنی نسلوں کو یہی نیکی اور سادگی سکھاتے ہیں۔ اس کے لیے بڑے بڑے اساتذہ اتالیق کو ان کے پاس بٹھایا جاتا ہے اور ان کو نیکی، صالحیت، عبادت، تسبیح، سجدے، نماز، خیر خواہی، مخلوق کی خدمت، سچائی، سچی زندگی، سچا کاروبار اور سچی راہوں کے راستے، الغرض یہ زندگی سکھائی جاتی ہے۔ کوئی جن آج تک مجھے نہیں ملا جس نے اپنی اولاد کی تربیت کا نہ سوچا ہو۔ کوئی جن ایسا نہیں جس نے اولاد کو کھلے عام چھوڑ دیا ہو، اور اولاد بالکل ایسی کہ اسے کوئی پوچھنے والا نہ ہو، ایسا ہرگز نہیں۔ جنات بہت حساس ہوتے ہیں اور اولاد کو اپنی زندگی کا مقصد دیتے ہیں، سچی راہیں دیتے ہیں اور سچے راستے دیتے ہیں، اور ان کو زندگی کے اعلیٰ مقاصد میں کامیابی دیتے ہیں۔ اعلیٰ اقدار، اخلاق و ادب سے مزین خاندان ہے میرا، ان کے ہاں اور ان کا میرے ہاں آنا جانا ہے۔ میں نے ان کے بچوں میں آخری حد کا درجہ، سلیقہ، اعلیٰ اقدار اور مقام دیکھا ہے۔ کچھ عرصہ تو میں ان کا رہنا، اٹھنا، چلنا، آنے والے کی عزت، گھر والوں سے بول چال، آپس میں وقار، شفقت، زندگی اور سلیقہ دیکھتا رہا۔ ایک مرتبہ جناتی خاندان کے افراد میرے ارد گرد بیٹھے باتیں سن رہے تھے۔ میں نے ان کے بچوں سے پوچھا، یہ سب کچھ آپ کو کس نے سکھایا؟ وہ کہنے لگے، والد اور والدہ، دادی، دادا، نانا، نانی نے۔ جب ہم کچھ شعور میں آئے تو ہمیں ایک ہفتہ نانا کے پاس، پھر اگلا ہفتہ نانی کے پاس، پھر اس سے اگلا ہفتہ دادا کے پاس، پھر اس سے اگلا ہفتہ دادی کے پاس رہنا ہوتا ہے، اور پھر واپس ماں باپ کے پاس آ جاتے ہیں۔ پھر کچھ مہینے والدین کے پاس آ کر ان کے سکھائے ہوئے گر، اخلاق و آداب والدین کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ جہاں کمی ہوتی ہے والدین ہمیں سلجھاتے اور سکھاتے ہیں، تو پھر ہمیں سیکھنے کا بہترین موقع ملتا ہے۔ ہمارے اندر کوئی خامی اور غلطی اگر ہو تو ہمارے والدین ہمیں اس وقت موقع پر نہیں ٹوکتے اور نہ بے عزت کرتے ہیں، بلکہ بعد میں علیحدگی میں سمجھاتے ہیں کہ فلاں موقع پر تم نے یہ غلطی کی تھی، ایسا نہیں ہوتا، اور یوں ہمیں سیکھنے کا بہترین موقع ملتا ہے۔ انہی بچوں نے ایک اور بات بتائی کہ ہمیں باقاعدہ فن بھی سکھایا جاتا ہے۔ جوتیاں سینا، کپڑے سینے، کھانا پکانا، مردوں کو بھی کھانا پکانا سکھایا جاتا ہے جیسے عورتوں کو سکھایا جاتا ہے۔ ہل چلانے، فصل کاشت کرنا، کتب کی جلد کرنے، الغرض کوئی بھی کام ہے اسے سکھایا جاتا ہے۔ میں نے ایک جن کو دیکھا، وہ اپنے بچوں کو کپڑے رنگنا سکھا رہا ہے۔ ان بچوں نے مزید بتایا، ہمارے ہاں ہر بچہ، وہ عورت ہو یا مرد، اس کو کھانا پکانا ضرور سکھایا جاتا ہے، شکار کرنا، تیرنا زندگی میں ضرور سکھایا جاتا ہے۔ میں نے ان سے سوال کیا، آپ کو تیرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تو ہوا ہیں۔ کہا، جب ہم وجود میں آتے ہیں پھر ان چیزوں کی ہم کو ضرورت پڑتی ہے۔ ہوا میں ہوتے ہیں تو پھر اس کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہمارے وجود کی وجہ سے ہمیں بہت سی چیزیں سیکھنا ہم پر لازم ہوتا ہے۔ ایک بار ایک خاندان میں جھگڑا ہو رہا تھا، کیونکہ جنات کے جھگڑے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا، شریر، شرارتی جن بھی ہوتے ہیں، شریف اور بہترین خاندان بھی۔ میں نے محسوس کیا کہ میاں بیوی کا جھگڑا ہو رہا تھا، لیکن وہ بچے ایک طرف بیٹھے سر جھکا کر کچھ نہیں دیکھ رہے تھے، اور ان میں سے چند بچے ایسے تھے جو آنسو بہا رہے تھے، ان کے ہونٹ ہل رہے تھے، نہ معلوم کیا پڑھ رہے، کیا بول رہے۔ میں ان کے قریب گیا، ان میں زیادہ سختی جننی بیوی میں تھی۔ ان سے درخواست کی، انہیں سمجھایا
سمجھایا کہ آپ ایسا نہ کریں، آپ اپنے آپ کو سنبھالیں۔ جنی کو میری بات کا ہوش نہیں تھا، وہ غصہ میں تھی۔ پھر میں نے ایک کلام پڑھا، اس پر پھونک ماری، ایک دم ایسے لگا جیسے وہ زندگی میں واپس اور ہوش میں واپس آ گئی ہے۔ مجھے حیرت ہوئی یہ کیسے واپس آ گئی ہے۔ پھر اس نے میری بات سنی کیونکہ اس کو ہوش آ چکا تھا۔ پھر میں نے اس کو کچھ نصیحتیں کی کہ شوہر سے محبت کیا چیز ہوتی ہے۔ آپ کے اس جھگڑے اور سختی کا اثر ان کی نسلوں پر پڑ رہا ہے۔ آپ اکیلے نہیں، آپ کی نسلیں روزانہ ایک دوسرے کو نوٹ کر رہی ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہی ہیں، ورنہ زندگی بہت تلخ اور سخت ہو جائے گی اور حقیقتیں ختم ہو جائیں گی، سچائیوں سے دور ہو جائیں گی۔